अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आपको मुश्किल चीज़ों से दूर रखे। अपनी रहमतों के साए आप पर इसी तरह बरसाता रहे। एक तो गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी शेयर करना ना भूलें। और इस पे जो राय का इजहार है वो बहुत ज़रूरी है। अभी एक दोस्त का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था पिछले वाले वीलॉग में जो दोपहर को किया था, तो वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त जुर्म किया है तो उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस पर यही वापस जवाब दिया उनको कमेंट्स में यूट्यूब पर कि आप ठीक कह रहे हैं, अगर कानून के मुताबिक चीज़ें हों तो वैसा ही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में चल रहा है वो भी आपके सामने है। खैर, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। इसी वक्त एक बड़ी खबर जो चल रही है, दावा किया जा रहा है कि पीटीआई गैर मशरूत पर तौर पर माफ़ी मांगने को तैयार है। मतलब इसका यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने के लिए रजामंद हो चुके हैं। हमारे दोस्त फैसल अब्बासी साहब ने, एंकर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुमकिन है पीटीआई अब 9 मई पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ले। और आपको पता है कि पीटीआई की वापसी का एक ही रास्ता था, शुरू से इसी पर बात हो रही थी कि 9 मई पर माफ़ी मांग ले। पेशरफ्त भी ऐसे ही रही है, क्योंकि आज इमरान खान से जेल में जो गंडापुर की मुलाकात हुई है, इसमें बैरिस्टर गोहर भी शामिल है और 1-1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही है। गंडापुर साहब की मुलाकात और इसमें बैरिस्टर गोहर भी शामिल थे, तो जाहिर है बड़े अहम फैसले हुए हैं जब इस लेवल पर मुलाकात होगी। उस मुलाकात में क्या हो सकता है, अगर माफ़ी नहीं मांगनी तो क्या उस पर इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए कोई और प्लानिंग हो सकती है? इमरान खान के दिमाग का जो शैतानी दिमाग का कोई नया आइडिया लेकर वो आ सकते हैं, या फिर गंडापुर और बैरिस्टर गोहर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रहाई के लिए धचका लगेगा अगर हम लोग 24 तारीख को इस्लामाबाद जाएंगे, सख्ती बढ़ेगी, इससे हमारे मसाइल कम नहीं होंगे बल्कि हमारे मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। पता चला कि इमरान खान ने दोनों को मैंडेट तो दे दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास पावर है। मैं अपने मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मुज़ाकरात ना होने की जिम्मेदारी इन पर आयद होती है, हम पर नहीं। ये इमरान खान साहब कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। माजी में हमने देखा कि कभी भी इमरान खान साहब स्वाय एस्टेब्लिशमेंट के, स्वाय फौज के अलावा किसी से बात करने पर राजी नहीं होते थे, खास तौर पर अपने मुल्क के सियासतदानों को तो बिल्कुल नहीं। हमसाया मुल्क के उस मोदी को कॉल पे कॉल करते थे जो उनकी फोन कॉल नहीं उठाता था, लेकिन अपने ही मुल्क के अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने ही मुल्क की किसी भी अपोजिशन जमात की जब वो वज़ीर आज़म थे तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर जब दोबारा वो नहीं रहे वज़ीर आज़म तो तब भी उनका रवैया वो था कि बात करूंगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, बात करूंगा तो सिर्फ ताकतवर लोगों से, बात करूंगा तो फौज से, इसके अलावा किससे बात नहीं करूंगा। और फौज से बड़ा वाज़ेह जवाब भी मिला खान साहब को, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करने का मैंडेट सिर्फ सियासतदानों के पास है, उनके पास जाएं और उनसे बात करें। और तो मुझे लगता है कि अब उनको यकीन हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत इतनी तगड़ी और मजबूत है, इन्हीं से बात हो सकती है और इन्हीं से बात करनी चाहिए। तो अब मुझे ख्याल है बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस मीटिंग में कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो मीटिंग हो रही है उसमें कि माफ़ी दे दो खान साहब, माफ़ी मांग दे पहले। और ये बात उनको शहबाज शरीफ साहब से ही करनी पड़ी है, हुकूमत से ही करनी पड़ी है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दी, जाहिर है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम तो इससे इत्तेफाक करते हैं। मैं तो हमेशा बातचीत का हामी हूँ कि जो मसाइल बातचीत करके हल किए जा सकते हैं वो लड़ाई झगड़े से नहीं किए जा सकते। वो इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान या कोयटा पर या फिर पेशावर पर चढ़ाई करके नहीं हासिल किए जा सकते। आपने बड़ी से बड़ी जंग का हल भी किसी टेबल पर बैठकर लोगों को हल करते हुए देखा है। दूसरी जंग अजीम हो, पहली जंग अजीम हो या इसके अलावा कोई और लड़ाई हो, उसका हल फिर भी टेबल पर निकलता है। जंगों के हल भी जो हैं वो बैठ कर निकलते हैं। बड़ी चालाकी से पीटीआई माहौल बना रही है। जब गंडापुर ने न्याजी साहब को धोखा दिया था तब मसूफ ने खुद साख्ता आर्डर जारी कर दिया था, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। अब वही ताला खोला गया है, मुलाकात और मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई है। ये चीज़ें कल से कह रहा हूँ, पीटीआई डील की तरफ जा रही है, अब वो डील हासिल करना चाहती है। हम कल से आपको इस पे अपडेट कर रहे हैं, हम इस पे आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डील की तरफ जा रही है, माफ़ी मांग रही है। और फिर साथ एक चीज़ और नहीं भूलनी कि खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना को बड़ा मिस कर रहे हैं और रियासत मदीना भी जाना चाहते हैं। शायद रियासत मदीना वाले उनको ले भी जाएं। अब उसके लिए कौन क्या कर रहा है ये बात फिर किसी वक्त बताएंगे। इस्लामी मुल्क है, उससे बात करने के लिए उन पर बड़ा अहम मुल्क है, तो इसके लिए उन
کے بارے میں بات کرتے ہوئے 5-10 لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. خبر جو آپ کے پاس ہے اس کو بریک کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے. وڈے پتہ نہیں کتوں کالاں آ جاندیاں نے, گل کیوں کیتی جے, کیویں کیتی جے, کتوں لبھی جے, تو اس کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ پہلے بندہ ذرا اس کو اچھی طرح سے کہا. تو پھر آپ کو خبر دیں گے کون سا ممالک زور ڈال رہے ہیں اور کیوں ڈال رہے ہیں, اور آج کل کن ممالک کی کن کے ساتھ دوستی ہے, یہ بتائیں گے آپ کو. ادھر عمران خان کی پارٹی کے ہی رہنما جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد بیرون ملک نہیں جائیں گے بلکہ ملک میں ہی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کی تو رہائی کی بات شروع ہی نہیں ہوئی, ایسی کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی, پھر بیرسٹر سیف کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ یعنی پس پردہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ہم یہاں پر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں, رابطے کی بات کر رہے ہیں, ڈیل کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عمران صاحب خاموش ہوں, ملک سے باہر چلے جائیں, کسی ایسے ملک میں رہیں جہاں جا کر وہ ہلٹر بازی نہ کر سکیں, یوٹیوب چینل استعمال نہ کر سکیں, اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا, پاکستان کے اداروں کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا نہ کر سکیں. تو اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کسی قسم کی کوئی عمران خان صاحب کو رعایت نہیں ملے گی, کیونکہ ادارے, ملک, حکومت, سٹیٹ کسی بھی طرح سے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف نہیں لے جا سکتے. ان کی جو 1 سال کی محنت ہے وہ 71 سال یا 75 سال کی جو لڑائی چل رہی ہے, وہ 1 سال کی جو محنت ہے جنہوں نے کی ہے, انہوں نے اپنی پارٹیوں کی سیاست ختم کر لی ہے ملک کو اس جگہ پر لانے کے لیے. تو عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جائیں اور جا کر انتشار پیدا کریں. پی ٹی آئی کے انتشاری دھرنے سے نپٹنے کا تگڑا پلان بن چکا ہے. وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ سے نپٹنے کے لیے ریاست کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں ڈپٹی کمشنر نے احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وفاقی دارالحکومت میں تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے. وزارت داخلہ کا جڑواں شہر میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں جہاں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے, اور احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کے تعلیمی اسناد داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر بھی غور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بھی سخت ہونا چاہیے. اور احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ, سم بلاک کو بھی کرنے کا فیصلہ کر. دیکھیں, یہ حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا, پہلی بات تو یہ ہے, یہ سٹیٹ کے خلاف ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو رہا ہے. جو عمران خان کرنے جا رہا ہے یا عمران خان کی پارٹی کرنے جا رہی ہے, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے, وہ سٹیٹ کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, ملک کو چلانے والے لوگوں کے خلاف ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے اور ایسا کرنے میں آپ کے ساتھ کچھ شرپسند لوگ عناصر جو اس کا ساتھ دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا پڑے گا. پہلے آپ نے ڈھیل دے دے کر جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں. اگر آپ نے 9 مئی والے پکڑے تھے, وہ جو ٹک ٹاکر تھے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خالی ٹک ٹاکر ہیں تو وہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ ایٹم بم ہیں اس ملک کے لیے, جو اس وقت بھی عمران خان کے لیے جو ان کے پاس پلیٹ فارم مہیا ہے, جو سب سے تگڑا اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ٹک ٹاک ہے, ریلز وغیرہ ہیں, ان پہ وہ آج بھی وہی پیغام دے رہے ہیں جو 9 مئی کا دے رہے تھے. لیکن آپ نے ان کو چھوڑا اور وہ آج آپ کے ساتھ جس طرح سے وہ الجھ رہے ہیں, جس طرح وہ ریاست کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, جس طرح وہ عمران خان کی تصویر اٹھا کر بتاتے ہیں کہ عمران خان ہے تو ہم ہیں, عمران خان ہے تو پاکستان ہے, عمران خان ہے تو اسلام ہے, یہاں تک جا کے کہہ رہے ہیں, اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا 9 مئی کے بعد. اگر ان کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی, جو انہوں نے کیا تھا وہ اس کو جس طرح ہم مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی یا کینیڈا کی یا کسی دوسرے ملک کی, تو وہ آج یہ نہ کرتے. ہمارے ہالینڈ میں کچھ مسائل ہوئے پچھلے دنوں, اسرائیل کی ٹیم یہاں پر کھیلنے آئی تھی, انہوں نے یہاں پہ فلسطینیوں کے گھروں سے جھنڈے اتارے اور نعرے لگائے, تو یہاں کی پولیس نے یہ نہیں دیکھا یہ کس ملک کے ہیں, انہوں نے قانون کے مطابق کارروائی کی اور ایسا کرنے والوں کو یہاں پکڑ کر سزائیں دی, یہیں پکڑ لیا, ڈیپورٹ کیا, ان کے ملک بھگا دیا اور آئندہ کے لیے پابندیاں لگائیں. تو ایسی چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کن چیزوں سے ڈر جاتے ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں کیا ہمدردیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ قانون کو بھی پسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ہمدردیوں کی جگہ پہ جو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں. فیصل واڈا نے دھمکی لگائی ہے, کہا کہ خان صاحب پر چارج شیٹ 25 نومبر کو لگنے والی ہے. ان کے دوست ہمدرد فیض حمید کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. احتجاج کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ 24 نومبر پکنک ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے.
بھارت کا نہیں. اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی ریڈ ہو جائے گی. آپ الزام لگائیں, ماسک والے آگے ہیں, ڈالے آگے ہیں, جو الزام لگانا ہے لگاؤ, پرابلم نہیں ہے. یہ فرسٹریشن ہے, یعنی KPK میں بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور کوئی انتشاری وہاں چھپا ہوگا تو وہاں سے بھی پکڑا جائے گا. بات ٹھیک ہے, KPK بھارت کا حصہ نہیں ہے, پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہاں بیٹھ کر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس ملک کو, جو اس اسٹیٹ کو, اداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں تو وہاں پہ ریٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال اس کی ضرورت پیش نہیں کرے گی. اچھا مقدمہ لڑ رہا ہے جو گنڈا پور ہے, وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت کافی صاف ہو گئی ہے. پچھلے والے وہ جو KPK میں وہ 24 گھنٹے غائب رہے تھے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں. وہ کہاں رہے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کپڑے بدلنے, پہلے کپڑے اتار کر اگلے پہننے کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا. لیکن اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی کچھ چیزوں کو نہ بھی کی جائیں تو گزارا ہونا چاہیے. تو وہ ہم گزارا کر رہے ہیں, وہ خبریں نہیں دے رہے آپ کو جو ہمارے پاس ہیں, لیکن گنڈا پور صاحب اس وقت پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں تو کرنے دیں. وہ لڑائی کی طرف نہیں جا رہے, وہ سمجھا رہے ہیں. بشرا بی بی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے, یہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے نا کہ گنڈا پور صاحب جو نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی جھگڑا ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. ان کو رب نے وزیر اعلیٰ بنایا تو وہ پختونوں کی خدمت کریں. کل کو تاریخ میں نام لکھوائیں کہ گنڈا پور جو ہے وزیر اعلیٰ تھا تو وہ یہ کام کر کے گیا. عمران خان صاحب کا کیا ہے, وہ 6 مہینے سال بعد باہر آ جائیں. اگر وہ خاموش رہیں, اگر وہ بہتر رہیں, ملک کی ترقی میں اپنی اپوزیشن جماعت, بڑی جماعت ہونے کے حساب سے حصہ ڈالیں تو وہ کہاں جائیں گے, اگلے الیکشن میں باہر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حکومت وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے جو عمران خان صاحب سوچتے ہیں تو ان کا بھی داغ لگ جائے. کوئی پتہ تھوڑا سیاست کا. لیکن جس طرح خان صاحب اتاولے ہو کر, جس طرح خان صاحب کالے ہو کر رہے ہیں, اس میں ان کے لیے نقصان ہے, وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اور گنڈا پور صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں کیا خان صاحب نے ٹارگٹ دیا ہے کہ میرے لیے معافی کا ارینج کرو کسی ایسے ملک میں جانے کے لیے, یا میرے لیے کچھ رستے ڈھونڈو کہ میرے سے بھی جو سختی ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کے بدلے میں 24 نومبر والا دھرنا جو ہے وہ کینسل ہو جائے. ضرور رائے کا اظہار کریں, آپ لوگوں سے گزارش ہے. چینل کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.